خوش آمدید اور صبح بخیر. زندگی میں دوڑ انسان لگاتا ہی ہے, کچھ چیزوں کی طرف, کچھ چیزوں سے راہ فرار اختیار کرتا ہی ہے, لیکن یہ ٹرینڈ اس وقت خطرناک ہو جاتا ہے جب اسے یہ لگے کہ اس کے گھر سب سے جو محفوظ پناہگاہ ہے دنیا میں, اس کا گھر, اس کی جنت, وہ اس کے لیے محفوظ نہیں ہے. جب اسے لگے کہ اس کے اپنے بھائیوں سے, اس کے اپنے والدین سے اس کو خطرہ ہے, وہ ان کے پاس محفوظ نہیں ہے, یا وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, اور کوئی اور یا کہیں اور اس کو وہ سب کچھ مل سکتا ہے جو اس کو ملنا چاہیے, جس کا وہ خواب دیکھتا ہے, دیکھتی ہے. یہ خطرناک صورتحال جو ہے زندگی میں بہت سارے حادثات کا موجب بنتی ہے, باعث بنتی ہے. بہت سارے لوگوں کی زندگیاں اس کی وجہ سے خراب ہوتی ہیں. یہ ہوتا ہی کیوں ہے؟ یہ بات چیت ہم کریں گے. ڈاکٹر صداقت میرے ساتھ ہیں, ویلنگ ویز کے CEO, جو کہ بڑے اچھے ایڈکشن سائیکیٹرسٹ ہیں اور کاؤنسلنگ میں بھی خاص مہارت اور تجربہ رکھتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا, ہم بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو, جسے کہتے ہیں نا, اس بچی کی زبانی جو اپنا گھر چھوڑ کے نکلی ہے, وہ کیا کہتی ہے؟ گھر چھوڑ کے آ گئی, مارنا اور نفرت کرنا اور وہ سب نہ کرنے دینا جو ہم کرنا چاہتے ہیں. میں نے پڑھائی اس لیے کہا کہ میں اس کو آگے سے سرو کروں یا کچھ ایسا کروں. جب تک شادی نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, تو پھر میں تب تک پھر کیا کروں. میں نے اتنے لمبے بال تھے جو میں نے کاٹ دیے اسے, میرے بال اتنے اچھے تھے, میں نے غصے میں آ کے اپنے سارے بال کاٹ دیے. لڑکے کا چکر تو نہیں, لڑکے کا چکر تھا, اور تب بھی انہوں نے بہت زیادہ تشدد کیا تھا, اور وہ ہمارے ریلیٹیو بھی تھے. یہ لوگ ان کے آگے جھکنا نہیں چاہتے تھے, اور اس کی وجہ سے وہ فیملی ریلیشن بھی ان کے ساتھ خراب ہو گئے. یہ ایک بہت لمبا سیشن تھا جو میں نے کیا. مجھے جو پتا چلا وہ یہ کہ ان لوڈ ہونے کی ڈاکٹر صاحب جو کیفیت ہوتی ہے, جب آپ کو لگے کہ آپ کے والدین آپ سے پیار نہیں کرتے, وہ آپ کو سمجھتے نہیں ہیں, ان کی ترجیحات میں آپ کہیں نہیں ہیں, گھر کا ماحول ایسا ہو جہاں پر اس بندے کو لگے کوئی بھی میری بات نہیں سمجھتا, سنتا, میں تو ان لوگوں جیسا ہوں ہی نہیں. تو اور یہ میں نے ایک نہیں تو 4-5 لوگوں میں یہ تمام باتیں ریپیٹ ہوتی دیکھی. دیکھیے, بنیادی طور پر لڑکیوں کے بارے میں یہ واضح طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے اندر ان وانٹیڈ ہونے کا احساس, ان لوڈ ہونا تو ایک الگ پہلو ہے, ان وانٹیڈ ہونے کا احساس بہت پایا جاتا ہے. اور ایسا جاتا ہے کہ لڑکیوں کے پیدا ہونے پہ ہی جب ہی منائی جاتی ہے, ڈسکریمنیٹ اور انہیں ہر سطح پہ ایسے کچھ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے وہ مردوں کے لیے ہوتے ہیں, اور انہیں چھوٹے انسان سمجھا جاتا ہے یا کم تر انسان سمجھا جاتا ہے. تو اس ذہن کے ساتھ جب کوئی لڑکی نشو نما پاتی ہے, اور پھر گھر میں اور بھی مسائل اگر شروع ہو جائیں, جیسے میاں بیوی کا جھگڑا ہے, یا گھر میں کوئی مار پیٹ کا سلسلہ ہو, کوئی ناانصافی ہو, کوئی ڈرگ ابیوز ہو, یا گھر میں کوئی کرائم کا سلسلہ بعض اوقات ہوتا ہے, گھر میں کچھ کرائم چل رہا ہے, تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک دم تپش پیدا کرتی ہیں بہت زیادہ. مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, جیسے میں آن بہاف آف دس چائلڈ آئی ہے, میں بات کرتی ہوں, یہ کیسے ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنی بچی کو بالکل یکسر سمجھ ہی نہ پائیں, کہ جیسے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے ایجوکیشن لی کہ شاید اس لیے مجھ سے پیار کریں گے, مجھے ویلیو کریں گے, مجھے کچھ سمجھیں گے, لیکن وہ کہ تم کیا چیز ہو, تم چلو تم ہو کیا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں, لڑکیوں کو جو ایجوکیشن اگر دی جاتی ہے تو اس کا بھی کوئی مثبت مقصد نظر نہیں آتا, کیونکہ انہوں نے پھر کوئی اس ایجوکیشن کو یوٹیلائز نہیں کرنا ہوتا زندگی میں. پھر چاہے وہ ڈاکٹر بنے, چاہے انجینئر بنے, چاہے کچھ بھی بنے, انہوں نے پھر ہنڈیا چولہے کی طرف ہی واپس آنا ہوتا ہے. ہیلے بہانے شادی کے بعد یا بچے ہونے کے بعد ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے انہیں گلٹ میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے, تو واپس ان کو پھر وہی گھریلو چھوٹے چھوٹے کاموں کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے, اور پھر بتایا جاتا ہے کہ تمہاری ویلیو کیا ہے, تم تو پروڈکٹیو نہیں ہو. اور لڑکوں کے حوالے سے بہت ہی مختلف صورتحال ہے, انہیں ایک ایسٹ سمجھا جاتا ہے, حالانکہ یہ ایک میتھ ہے. اب دنیا میں جب کام کاج صرف مرد زیادہ تر کرنے کی پوزیشن میں تھے, ایسا وقت تھا کہ کام کاج ایسے ہوتے تھے جو کہ عورتیں کر نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہے, اب کون سا ایسا کام ہے جو عورتیں نہیں کر سکتی؟ لاہور کے ساتھ ایک PIA کی پائلٹ خاتون بھی سفر کر رہی تھی, جو اس لیے لاہور سے اسلام آباد آ رہی تھی کہ انہوں نے ایک جہاز لے کے کراچی جانا تھا, اور وہ اتنی منحنی اور چھوٹی سی خاتون تھی, اور جب
جہاز لینڈ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ یعنی بہت بڑا جہاز، ایک بوئنگ ہوگا کوئی نہ کوئی، نہیں بوئنگ سے بھی بڑا جہاز، ایک بس جو ہے. تو میں نے کہا کہ میرے ذہن میں وہی تھا کہ کوئی زور لگنے والا کام ہے، کوئی مرد ہے جو جہاز کو زور سے اڑا لیتا ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن آج خواتین ہر وہ کام کر سکتی ہیں جو مرد کر سکتے ہیں، کیونکہ مرد بھی اب وہ کام جو کر رہے ہیں جس میں طاقت خرچ ہوتی ہے تو ان کاموں کی کیا ویلیو ہے. ڈاکٹر صاحب مطلب کیا کرنا چاہیے گھر میں جس کی وجہ سے بچوں کے اندر یہ رجحان پیدا نہ ہو؟ کیا یہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے؟ کوئی جو شخص راہ فرار اختیار کرتا ہے کیا اس کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ کیا وہ کوئی ایب نارمل شخص ہوتا ہے؟ باقی سب بھی تو وہیں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ سب تو اس ماحول میں ایڈجسٹڈ ہوتے ہیں. 2-3 چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر اگر کر دی جائیں تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک یہ کہ پرانی باتوں کو چھوڑنا ہوگا. میں تو کبھی کبھی دعا مانگتا ہوں کہ کسی صبح ہم اٹھیں تو ہم ماضی بھول چکے ہوں، صحیح، اور ہم ایک نئی دنیا میں آنکھ کھولیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں. سارے پرانے رولز توڑ کے، ایون 100 سالہ پرانی چیزیں بھی جو ہیں ان میں سے بھی کارآمد بہت کم رہے گی، زیادہ تر چھان برا ہوگا. اس وقت کون سی پرانی چیز کو ٹارگٹ کریں آپ؟ مطلب آپ کے حال میں یہاں پہ کون سی پرانی چیز ہے؟ عورتوں کی جو ویلیو ہے اس کو کم سمجھنا، عورتوں کو کم تر انسان سمجھنا، دوسرے درجے کا انسان سمجھنا، یا مردوں کے لیے سمجھنا. باہمی میوچول ایک دوسرے کی سپورٹ تو مردوں اور عورتوں کو بہت چاہیے، لیکن یہ جو تصور ہے نا کسی کے لیے کہ بھئی اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن بھی آ کے لانا، یا اس طرح کے اور بھی جو بہت سے ایسے ورڈز بھی استعمال کیے جاتے ہیں کہ کسی خاتون کو کسی مرد کے نکاح میں دے دینا جس کے اندر کوئی شرائط خواتین کی جو ہے تصور ہی نہیں کی جاتی، اس پہ ایک لمبا کانٹا کھینچا جاتا ہے. لیکن ماں باپ اگر واقعی صحیح معنوں میں اپنے بچوں میں ڈسکریمنیشن نہ کریں، اپنے بچوں میں بھی ڈسکریمنیشن کیا کرنی چاہیے، بلکہ کرنی ہی کسی بھی چیز میں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اپنے بیٹے اور بیٹی میں جو بھی ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کو چوٹ پہنچاتا ہے. اور یہ جو بنیادی چوٹ ہے یہ بہت گہری چوٹ ہے جو کہ کوئی ماں باپ اپنے اولاد کو دے سکتے ہیں کہ وہ لڑکوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ مختلف سلوک کریں. دیکھیے ریسنٹلی بنگلہ دیش نے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بیٹوں اور بیٹیوں کا جائیداد میں حق برابر ہے. صحیح، یعنی باقاعدہ سپریم کورٹ نے دیا، فتویٰ دیا، علماء نے اس میں حصہ لیا. اس میں یہ قطعی ویسے تو جو آدھا حصہ ہوتا ہے لڑکے کے مطابق لڑکی کا وہ بھی نہیں دیا جاتا، جب دیا ہی نہیں جاتا تو آپ مانتے کس چیز کو ہیں. لیکن ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ پورا حصہ نہیں دے سکتے، آپ جتنا چاہیں دے سکتے ہیں اپنے اولاد کو، ان کی زندگی میں بھی دے سکتے ہیں. اگر خاص طور پہ لڑکی کو یہ احساس دلا دیں گے کہ وہ انوانٹیڈ ہے، وہ قابل نفرت ہے، قابل محبت نہیں ہے، وہ تو چلے ایک اور فیز ہے، وہ قابل نفرت ہے، یا اس کو کسی بھی غلطی انسان سے ہوتی ہیں چھوٹی موٹی، لڑکے وہی غلطی کریں تو ہمیں پتہ بھی ہو، ہم کہتے ہیں چلو خیر ہے، اور لڑکی کسی سے ویسے دعا سلام بھی کر لے تو ہماری انا غیرت اور ہر چیز کا مسئلہ بن جاتا ہے. ماضی میں رہنے والی باتیں ہیں نا، یہ سب ماضی میں رہنے والی باتیں ہیں. اور غیرت کے وہ جو تصورات خاص طور پر برصغیر پاک و ہند میں ہیں، ان تصورات کے مطابق جب ہم زندگی گزارتے ہیں اور ایک دوہرا معیار قائم کرتے ہیں. میں خالی یعنی انوانٹیڈ کی بات کر رہا ہوں، میں نفرت کی بات نہیں کر رہا. میں نہیں کہتا کہ والدین اپنی بیٹیوں سے کوئی نفرت ہی ضروری کرتے ہوں گے، لیکن بہت زیادہ روشن خیال والدین بھی بیٹوں اور بیٹیوں کو جب برابر نہیں سمجھتے، اور ایک طرح سے وہ خسارے میں رہتے ہیں. جو اپنی بیٹی کو ذہنی طور پر پرایا دھن سمجھتا ہے وہ خسارے میں ہے، کیونکہ جب پھر وہ بیٹی کو بیاہے گا تو وہ اپنے داماد کو اپنا بیٹا نہیں سمجھے گا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت خسارے کا ایک کام ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو چونکہ اون نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے داماد کو بیٹے کے طور پر اون نہیں کرتے، تو پھر آپ کھوتے چلے جاتے ہیں چیزوں کو. بالکل صحیح. اچھا یہاں پہ یہ چیز اہم ہے کہ ایک ہی ماحول میں فرض کیا 4 بچے ہیں 5 بچے ہیں، وہ سب تو رہ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کیوں باغی ہوتا ہے؟ اس کو کیوں لگتا ہے کہ یہ میرے لیے موضوع نہیں ہے، میں یہاں پہ نہیں رہ سکتا؟ بایولوجی یعنی انسانوں کے جسم میں جو انجن ہوتے ہیں وہ جلدی بعض اوقات گرم ہو جاتے ہیں، ذرا ٹھنڈے ہوتے ہیں، کیونکہ ذہن میں تپش بہت ہے. ارد گرد کے ماحول میں جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ انہیں لگتا ہے کہ انہیں یہاں سے دور بھاگ جانا چاہیے، کیونکہ دور کے ڈول
ویسے بھی سہانے ہوتے ہیں. تو لگتا ہے کہ یہاں سے چلے جائیں گے تو کوئی ٹوکا ٹاکی نہیں ہوگی, کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہوگا, آزادی ہوگی. اور پھر وہ فیری ٹیلز بھی ہیں کہ جو لوگ گھروں سے بھاگتے ہیں ان میں سے کوئی ہزاروں میں سے ایک نامور ہو جاتا ہے, اور وہ جب بھی انٹرویو دیتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں 14 سال کی عمر میں یا 16 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ گیا تھا یا بھاگ گئی تھی, اور پھر دیکھیں میں نے کتنی امپائر کھڑی کی. لیکن ہزاروں جو اس کے بدلے میں فضا میں ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتے ہیں گھروں سے نکلنے کے بعد, کیونکہ اسٹریٹس جو ہیں یہ بہت تکلیف دہ جگہ ہیں گھروں کے مقابلے میں, اور والدین کیسے بھی ہوں ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ کوئی زیادہ مہربان نہیں ہو سکتے. اگر والدین اپنے بچیوں کو برابر کی حیثیت نہیں دیتے تو سوسائٹی میں چلنے پھرنے والی کسی خاتون کو بھی لوگ عزت دینا کوئی ضروری نہیں سمجھتے. تو یہ ذرا کیئرفل ہونا چاہیے کہ جب گھر سے قدم نکالتے ہیں تو مطلب آپ ایسے نہیں کہ آسمان سے گر کے کھجور میں اٹک جائیں. آپ کو یہ 100 دفعہ پہلے سوچنا چاہیے اور اس کے لیے شائستہ رستے اختیار کرنے چاہیے, اپنے جذبات کے طریقے سیکھنے چاہیے, کسی مہربان رشتہ دار کو ڈھونڈنا چاہیے. ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی رشتہ دار بزرگ کوئی ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو کرتا ہے, ان کی مشکلات میں ان کی مدد کرتا ہے. تو ان لوگوں سے رابطہ بالکل صحیح. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟ ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. جی مجھے ڈاکٹر صداقت سے بات کرنی ہے. جی جی کیجیے, آپ کی بات سن رہے ہیں. اچھا, الحمدللہ بہت خدا سے اس کا رزلٹ بہت اچھا رہا. ہیز ان گریڈ 9, امریکن اسکول میں پڑھتا ہے. جی بہت اس کا مطلب اس کے ٹیچرز دوست سبھی اس سے خوش ہیں, لیکن کوئی 2 مہینے سے وہ بالکل چپ ہو گیا. وہ بات ہی نہیں کرتا گھر میں, صرف سے ہی کوئی بات نہیں کرتا. اچھا, اور آپ جاننا چاہ رہے ہیں؟ کاؤنسلر سے بات کی تھی اسکول میں, اور ان کو کہا تھا کہ جسٹ فائنڈ آؤٹ کہ کہیں وہاں اسکول میں کوئی بلنگ تو نہیں ہو رہی اس کے ساتھ. گھر میں صرف میں ہوتی ہوں, میری ایک بیٹی ہے ڈائٹیشین ہے وہ, اور ایک وہ ہوتا ہے, اور ہسبینڈ میرے زیادہ تر بزنس ہے ہمارا, کیونکہ تو اس سے سائٹ پہ ہی ہوتے ہیں, اکثر جدہ سے باہر ہوتے ہیں. آپ نے خود پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا کوئی بات یا کوئی وجہ ہوئی؟ جی وہ کچھ بھی نہیں بتاتا. اچھا, صرف اتنا مجھے ہے کہ ہم لوگوں نے عید پہ پروگرام بنایا تھا, کیونکہ میرا بیٹا یہاں تھا بڑا والا, کوئی بھی نہیں تھا, بس ہم 3 ہی تھے, اور میرے میاں کو بھی عید اتفاق سے باہر ہی گزارنی پڑی. تو اس وقت میں میری ایک دوست ہیں, انہوں نے اکثر بناتے رہتے ہیں تائش جانے کا پروگرام, یا کہیں چلو بچوں کی تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی, تو وہی ڈنٹ وانٹ ٹو گو, کہ نہیں مجھے نہیں جانا. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو بیٹا تمہاری وجہ سے پروگرام سارے بنتے ہیں, کہ آپ اکیلے ہو, یہ میرے 6 بچے ہیں الحمدللہ, تو باقی سب ایک ساتھ بڑے ہوئے, اب 2 کینیڈا میں پڑھ رہی ہیں, کینیڈا چلا گیا شادی ہو کے, پاکستان میں کا ہے. تو مجھے پتا ہے کہ ہی واز لونلی, اور آبویسلی اس کے گھر میں ایک دم سے اتنی رونق اتنی محبت کے بعد پھر وہ اکیلا ہو گیا اچانک. تو آپ ساتھ رہیے, ہم آپ نے جو فیکٹرز ابھی تک بتائے ہیں ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, واٹ کوڈ دیکھیے, جتنی بھی انوائرمنٹل ریزنز ہیں وہ تو میرا خیال ہے والدہ دیکھ چکی ہوں گی, کیونکہ ان کا بیٹا ہے اور ٹین ایجر ہے, تو بات چیت تو ہوتی ہوگی والدین کے درمیان اور بیٹے کے درمیان, اور انہوں نے ہر اسپیکٹ سے پوچھ لیا ہوگا کہ کہیں سے کوئی تکلیف اسکول میں یا گھر میں ہے کہ نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی انوائرمنٹ میں تکلیف نہیں ہے. صحیح. اچھا, ہم لوگ جب سوچتے ہیں کہ کوئی خوش نظر آ رہا ہے یا کوئی افسردہ نظر آ رہا ہے, تو ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ وجہ اس کی انوائرمنٹ میں ہوگی, یا اس کے دوسروں سے تعلقات میں ہوگی, یا کوئی ایسے حالات ہوں گے. ایسا ضروری نہیں. بغیر کسی بیرونی وجہ کے بھی نوجوان اور بڑی عمر کے لوگ بھی خوش بھی ہو سکتے ہیں, افسردہ بھی ہو سکتے ہیں, اور بغیر وجہ کے جو خوشی اور افسردگی ہے اگر جب ہوگی تو بھی یہ بے پناہ ہوگی. اچھا, اور کئی دفعہ ہمارے ارد گرد لوگ جو ہیں بغیر وجہ کے بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں, ہم اسے بھی نارمل سمجھتے ہیں, اور جو بغیر وجہ کے بہت افسردہ نظر آتے ہیں تو ہم انہیں ناشکرہ سمجھتے ہیں. صحیح. تو ایسا نہیں ہوتا, یہ موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. ڈپریشن ہو سکتی ہے بچے میں کسی بھی وجہ کے سے ہوتی ہے, اس کو ہم ری ایکٹیو ڈپریشن کہتے ہیں. صحیح.
اور جو بغیر وجہ کے ہمارے خیال میں بغیر وجہ کے ہوتی ہے وہ بایولوجیکل ہوتی ہے, انڈوجینس ہوتی ہے, اس کے اندر سے پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اور یہاں مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ہم لینا چاہیے کہ بغیر وجہ کے آج کل جو ہے, پہلے یہ بیماری ذرا بڑی عمر میں ہوتی تھی, لیکن اب ٹین ایجر چونکہ دنیا سے بہت زیادہ اویئر ہونے لگے ہیں, متاثر ہونے لگے ہیں, تو آہستہ آہستہ موڈ ڈس آرڈر چھوٹی عمر میں بھی. کیا اس کی کوئی لیبارٹری ڈیٹیکشن, کوئی ٹیسٹ, کچھ ایسے چیزیں ہیں جن کے بیس پہ ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ شخص اس مرض میں مبتلا ہے؟ نہیں, ابھی تک ایسے ٹیسٹ جو لیبارٹری میں چیک کیا جا سکے کسی کی انڈوجینس ڈپریشن کو, تو ایسے ٹیسٹ ابھی تک آئے نہیں. صحیح. کلینکلی دیکھنا پڑتا ہے, بچے کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چل جاتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ واضح طور پر بتا سکے تو پتہ چلے. اور یہ آئیڈینٹی کرائسس بھی ہوتے ہیں. آج کل بچے بہت ذہین ہیں, ان کے اوپر شاور ہو رہی ہے انفارمیشن, انٹرنیٹ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے کو کسی سائیکیٹرسٹ سے دکھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ اندازہ لگا سکیں کہ کیا اس کو کوئی ڈپریشن ہے یا بائی پولر ڈس آرڈر ہے. دو چیزیں ہو سکتی ہیں, ایک تو سمپل انڈوجینس ڈپریشن ہو سکتی ہے, اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ پہلے بچہ بہت خوش باش قسم کا بچہ تھا جو بغیر وجہ کے بھی ہنستا کھیلتا تھا اور دوسروں کو ہنساتا تھا, اور اب ایک دم ڈم ہو گیا ہے, اور ایسا اگر ایک دو دفعہ ریپیٹ بھی ہوا ہے, سائیکل بدلی بھی ہے, تو واضح طور پر پھر موڈ ڈس آرڈر ہے جس کے لیے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے. اور خدارہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ کوئی پاگل ہے یا کوئی کمتر ہے. یہ آج کے زمانے میں ایک پریونٹیو بھی میئر ہے کہ آپ وقت سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تاکہ آگے چل کے کوئی مشکلات کا سامنا نہ ہو. بالکل صحیح. اچھا, ہم واپس آئیں گے اپنے اس ٹاپک کی طرف جہاں پہ ہم دیکھنے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں اور ان وجوہات کا تدارک کیا ہوگا جس کی وجہ سے کوئی لڑکی خاص طور پہ اپنا گھر چھوڑ دیتی ہے. اس میں ایک بہت بڑی وجہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہوتی ہے جب اسے لگتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اسے اس سے زیادہ پیار کر سکتا ہے جتنا پیار اس کے گھر والے کرتے ہیں, جو اس سے زیادہ سمجھتا ہے جتنا اس کے گھر والے سمجھتے ہیں. یہ جسے عشق کا بھوت کہتے ہیں یا پیار, یہ بھی کیوں پیدا ہوتا ہے؟ آپ کیسے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اپنے فیملی کے ساتھ, یہ کیسے اتنا خلیج بنتی ہے کہ کسی دوسرا شخص جو ہے اس خلیج کو پور کرنے کے لیے آ جاتا ہے؟ ہم بات کریں گے, لیکن چونکہ بریک کا وقت ہے سو اس کمرشل بریک کے بعد. خیر جناب, بہت سارے پن میں سب سے سر فہرست آپ لوگوں کے مطابق کمینہ پن ہے, کیونکہ آپ لوگوں کا کہنا یہ ہے, میں سب کو یونینیمس ایڈریس کر رہی ہوں کہ کمینہ پن انسان کی فطرت کمینی ہو تو وہ کچھ کر نہیں سکتا. یہ بھی کامنٹ ہے کہ ہر پن کی اپنی اپنی پرسنالٹی ہے. دنیا کو تکلیف میں رکھنے کے لیے کمینہ پن سب سے خطرناک ہے, اور خود کو تکلیف میں رکھنے کے لیے دیوانہ پن. اور کمینہ پن کے بعد جس پن پہ سب سے زیادہ زور ہے وہ ہے دیوانہ پن, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے خیال میں یہ بڑا خطرناک ہے کیونکہ انسان کی سدھ بدھ ماری جاتی ہے. عاشقانہ پن بھی کچھ لوگوں کے خیال میں بہت خطرناک ہے کیونکہ انسان کو نکما کرنے کے علاوہ سارا کچھ اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. سو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ابھی تک یہ سارے اسی پہ کامنٹ ہیں. میں نے آپ سے پوچھا والہانہ پن بھی ایک ہوتا ہے, مطلب اور بہت سارے پن ہیں جو کہ آپ سوچ سکتے ہیں. آپ کے خیال میں سب سے خطرناک پن کون سا ہے؟ MWF اسپیس ٹائپ کریں اپنا میسج, شیئر کریں میرے ساتھ 2886 کے اوپر. ہم بات کر رہے ہیں آج اسی طرح کے ایک پن پہ جہاں پہ آدمی راہ فرار اختیار کرتا ہے, اور خاص طور پہ لڑکیاں. میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا وہ یہ, ڈاکٹر صاحب کی جیسے ایک نارمل حالات میں دیکھا جائے تو آدمی کہتا ہے یار اگر مجھ سے میرے گھر والے مجھے نہیں سمجھ پا رہے, باہر ایک آدمی کیسے سمجھے گا جس کو میرا پتہ ہی نہیں ہے ابھی پوری طرح, اگر میں ان کے ساتھ اچھی طرح نہیں رہ پا رہی تو وہ. لیکن بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے, وہ ہم اس کی خاطر سب کچھ چھوڑتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ گھروں میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک کرنا ضروری نہیں, یہ کہاں بھاگے جا رہے ہیں. یہ ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ شاید کسی چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ جتنا بھی برا سلوک کریں گے تو یہ کہیں جائیں گے تو نہیں, یہ بھاگے نہیں جا رہے. لیکن ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ لوگ بھاگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. جبکہ باہر لوگوں سے ہم جب ملتے ہیں تو لوگ اپنے چہرے پہ ایک بہروپ رکھ کے ہمارے ساتھ ملتے ہیں, کیونکہ ایک چھوٹا سا انٹریکشن دن میں مختلف لوگوں کے ساتھ ہمارا جب ہوتا ہے تو ہم اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ یہ جتنے اچھے طریقے سے کوئی ہمیں بات چیت کر رہا ہے تو ان کی عادت ہوگی.
تو ایسا نہیں ہوتا, وہ ایک چھوٹے سے مقصد کے لیے وقتی انٹریکشن میں ہوتا ہے, اور جب ایک لمبے رشتے میں لوگ منسلک ہوتے ہیں تو ان کا جو اصل ہے وہ کھل کے سامنے آنے لگتا ہے. تو ایک بہت محبت سے, جیسے ماں باپ کا اولاد کے ساتھ اور اولاد کا ماں باپ کے ساتھ رویہ بہت ہی عزت, احترام اور پیار اور محبت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز غلط نظر آ رہی ہے تو آپ اس پہ خاموش رہیں. آپ اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں, لیکن روڈ ہونے کی ضرورت نہیں, بے عزت کرنے کی ضرورت نہیں, سائلنس میں جانے کی بھی ضرورت نہیں, اور وربل وائلنس میں جانے کی بھی ضرورت نہیں. صحیح. تو اس کے لیے ہمیں اپنے جذبات کے اظہار کا طریقہ آنا چاہیے, غصے کے اظہار کا طریقہ آنا چاہیے کہ ہم لفظوں میں اپنے غصے کو بیان کر سکیں. تو آج کل کے جو ٹین ایجر ہیں, جو کہ سبھی انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, آج زمانہ ہے ایسا, تو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس مسئلے کو کوئی نہ کوئی نام یا فکرہ دے کے, اگر آپ انٹرنیٹ پہ لکھتے ہیں, گوگل سرچ میں جاتے ہیں, تو جو بھی آپ کا پرابلم ہے اس کو کسی نہ کسی چھوٹے یا لمبے یا درمیانے سوال کی شکل دے کے آپ لکھ دیں. صحیح. تو آپ کو سولوشنز آئیں گے, آنسرز آئیں گے. صحیح. میں آپ کو بتاؤں, آپ کچھ بھی لکھ دیں. میں نے پچھلے دنوں ایک شعر مجھے صحیح طریقے سے, صحیح ترتیب سے یاد نہیں تھا, تو جیسا مجھے یاد تھا تو میں نے ویسا جب لکھا, تو اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں مجھے بتایا گیا کہ کس طرح اس شعر کی ترتیب کیا ہے, یہ کہاں کہاں کس ادیب نے. لیکن جن لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہو وہ کیا کریں؟ دیکھیں, وہ ایٹ اے لاس ہیں. آج کے زمانے میں اگر کسی کی ایجوکیشن معیاری نہیں ہے, یعنی آبسولیٹ ایجوکیشن ہے, جو روایتی ہمارے اسکولوں کالجوں میں تعلیم دی جاتی ہے, اس کا بڑا حصہ آبسولیٹ ہے. تو اگر اسی تعلیم میں سے لوگ گزرے ہیں, یا ایک روایتی صرف مذہبی تعلیم سے گزرے ہیں, یا کلچرل ایجوکیشن سے گزرے ہیں, تو یہ سب کچھ ماضی سے زیادہ تر تعلق رکھتا ہے, اور آج کے پرابلمز کا سولوشن یہاں نہیں ملتا. اس کے لیے ہمیں کچھ نئے رجحانات کی ضرورت ہے, نئی سورسز کی ضرورت ہے, اور انٹرنیٹ اس میں سے ایک سورس ہے جو کہ آپ کی رہنمائی کر سکتی ہے یونیورسل ویلیوز کے مطابق, جو آج کی دنیا کی وزڈم ہے, وہ جو ایکومولیٹڈ وزڈم ہے, اس کے مطابق زندگی گزارنے میں مدد مل سکتی ہے. ورنہ تو وہ سارا جذباتی پن ہے جو ہم نے فلموں سے سیکھا ہوتا ہے, یا ڈراموں سے, یا پھر ناولوں سے. دیکھیے نا, آ گیا نا کوئی نہ کوئی پن بیچ میں. اب جذباتی ہے, یہ بھی ایک پوری ایک قسم ہے. لیکن پروگرام کے اگلے حصے میں انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے کو جب ہم بات کریں گے, میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ ہم اب اس بات پہ بات کر سکیں وہ کون سے سائن سمٹمز ہیں جو کسی بھی شخص میں ہمیں اس کے ٹینڈنسی کہ وہ بھاگ سکتا ہے یا بھاگنے والا ہے یا اس طرح کی سوچ یا رویہ یا رجحان رکھتا ہے اپنے اندر, اس کی طرف عکاسی کرتے ہیں. ماحول میں وہ کون سے ٹریگرنگ فیکٹرز ہوں گے جو کسی بھی انسان کو اس نہج پر, اس اسٹیج پر لے آئیں گے. اور پھر تیسرا یہ کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہے, ماحول ایسا ہے, یا کسی بندے میں ایسی ٹینڈنسی ہے, تو اس کے سولوشنز ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا حل نکال. جو رن اوے نہیں لگتا, لیکن اس کے پس پردہ رن اوے کی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں جن کو پہچاننا, جیسے کہ بزنس ٹور پہ ہے, یا ہاسٹل میں کوئی قیام کرتا ہے لڑکا یا لڑکی, لمبا قیام, تو یا کسی پہاڑی علاقے پہ کسی اسکول میں جاتے ہیں, تو ایکچولی یہ بھی رننگ اوے فرام ایچ ادر ہے تاکہ ذمہ داریاں نہ اٹھانی پڑیں. بالکل. اور ذمہ داریاں جب ہم نہیں اٹھاتے تو وقتی طور پر تو ہمیں اچھا لگتا ہے, لیکن جو چیزیں وقتی طور پر ہمیں مزہ دیتی ہیں بعض اوقات ان دی لانگ رن ہمیں بہت تکلیف دیتی ہیں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو. آپ لوگوں کا شکریہ, آپ ساتھ رہے, آپ نے شیئر کیا میرے ساتھ. بات یہ ہے کہ پن ایک ایسی کیفیت ہے جب ہم کسی بھی ایک عادت کو, کسی بھی ایک رویے کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں, اور وہ ہم پہ اس حد تک طاری ہو جاتا ہے کہ ہم اس سے نکل کر اور بہت ساری چیزوں کا دیکھ نہیں سکتے, اور انہیں کا رجحان وہ اپنا لیتے ہیں. وہ کوئی بھی ہو, دنیا کا مثبت ترین پن بھی جو ہے وہ بھی خطرناک ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر چیز کا اعتدال اور توازن زندگی کا ایک ایسا فارمولا ہے جو سب سے خوبصورت اور سب سے مناسب ہے. تو اپنا رکھیے گا خیال. مجھے دیجیے گا اجازت اس دعا کے ساتھ, آپ کی ہر صبح خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار صبح کا انجام بخیر ہو. ملاقات آپ سے انشاءاللہ کل پھر, اس وقت اللہ حافظ.